رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ما کان محمد نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، کچھ اور نہیں، شخصی نام لیا آپ کا، ذاتی نام۔ ابا احد باپ کسی ایک کے، یعنی یہ جو تم کہتے ہو کہ وہ زید کے منہ بولے باپ ہیں، وہ باپ نہیں ہیں، کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہیں۔ من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، یعنی تبنی کے اعتبار سے، نسب میں تو آپ کے بیٹے تھے نا، ٹھیک ہے نا، طاہر، طیب، قاسم، ابراہیم، اگرچہ وہ مرد یعنی بالغ ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے لیکن آپ کے بیٹے تو تھے۔ تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا کوئی بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا تھا، پیدا ہوئے تھے لیکن وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ ہاں، بیٹی کا بیٹا بھی بیٹے کی طرح ہی ہوتا ہے، حضرت حسن تھے، حسین تھے رضی اللہ عنہما، تو وہ بھی بیٹے تھے۔ تو یہاں مراد کیا ہے بیٹے سے؟ منہ بولے بیٹے، یعنی کوئی بھی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو حضرت زید، وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی ایک کے والد، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، ولیکن لیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ آپ ساری امت کے لیے بے منزلہ باپ کے ہیں، صرف حضرت زید کے نہیں، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے، ایک معلم ہونے کی حیثیت سے آپ سب کے باپ ہیں، لیکن اس معنی میں نہیں، یعنی تبنیت کے اعتبار سے نہیں۔ وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں، نبیین جمع ہے نبی کی، اور خاتم کا لفظ جو ہے یہ ختم سے نکلا ہے۔ ختمہ کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا۔ قرآن سے دلیل لائیے کہ ختمہ کا یہ معنی ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ اور مہر بمانا سٹیمپ کے نہیں ہے، سیل کے ہے، کیونکہ مہر کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک مہر ہوتی ہے سٹیمپ اور ایک ہوتی ہے سیل۔ سیل کس لیے ہوتی ہے کہ نہ کوئی اندر چیز جا سکتی اور نہ ہی باہر نکل سکتی۔ تو جب یہ کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم تو یہاں سٹیمپ ہے یا سیل ہے؟ سیل ہے۔ خاتم النبیین نبیوں کی سیل ہے، یعنی نبیوں کی اب آمد کا سلسلہ ختم ہے، بند ہے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ، بکل شیء ہر چیز کو، علیمن خوب جاننے والا، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ اب اس کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی، نہ کسی نبی کی اور نہ کسی رسول کی۔ ایک اشکال جس کا پیچھے میں جواب دے چکی ہوں، دوبارہ دہرا دیتی ہوں اور آئندہ پوچھوں گی آپ سے کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے، اور یہاں نبیین کہا گیا تو کیا آپ نبی تھے یا رسول تھے؟ دونوں تھے۔ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور نبی پچھلے رسول کی شریعت کو آگے بڑھاتا ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر رسول کا لفظ الگ سے آئے اور نبی کا لفظ الگ سے آئے تو پھر کیا ہوگا کہ رسول نبی بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح نبی کا لفظ اگر الگ آئے تو اس میں رسول بھی شامل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب دونوں ساتھ آئیں گے تو پھر فرق ہوگا۔ جیسے ایمان اور اسلام کا لفظ اگر الگ الگ آتے ہیں تو معنی اور بنتا ہے، لیکن اگر دونوں ساتھ آتے ہیں تو معنی اور بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اگر فقیر کا لفظ اور مسکین کا لفظ الگ الگ آئے تو معنی اور ہوتا ہے، اور اگر کٹھے آئے، فقیر اگر الگ سے آئے تو اس میں مسکین شامل ہوتا ہے،
لیکن اگر فقیر اور مسکین آمنے سامنے آئے تو فرق ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر ایمان کا لفظ الگ آئے تو اس میں اسلام شامل ہوتا ہے، اسلام کا لفظ الگ آئے تو اس میں ایمان شامل ہوتا ہے. لیکن اگر ایمان اور اسلام ایک ہی جگہ پر آ جائیں تو پھر دونوں میں فرق کیا جاتا ہے. تو یہاں چونکہ نبیین آیا ہے تو اس میں رسول بھی شامل ہے، یہ ایک عام لفظ ہے. ویسے رسولوں کی تعداد 300 سے کچھ اوپر ہے جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتی. 25 کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور جو قرآن پاک میں انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے رسول تھے، اور ان میں سے اولو العزم کون ہے؟ 5. اور وہاں بھی کیا آیا؟ نبی کا لفظ آیا یا رسول کا آیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا، پیچھے پڑھے نا آیت، مِنَ النَّبِيِّينَ آیا نا. تو پھر آپ دیکھیں پھر وہاں کیا مراد ہوگا نبیین سے؟ رسول بھی شامل ہے اس میں. ٹھیک ہے. وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی تمام انبیاء اور رسل کی سیل ہیں، نہ کوئی اور نبی اور رسول آئے گا. اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا اس سے وہ سیل ٹوٹ نہیں جاتی؟ کیوں؟ نئی نبوت نہیں ہوگی. وہ یاد رکھیے کہ وہ کوئی نئی نبوت لے کر نہیں آئیں گے اور نہ ہی کوئی نبوت کی تجدید کریں گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کام بھی کریں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں گے یا اس کے تابع ہوں گے. اور اس پر قرآن کی گواہی بھی موجود ہے، براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی. براہ راست گواہی یا دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے؟ یہ آیت وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں انڈائریکٹ دلیل کیا ہے، بالواسطہ دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے یا آخری نبی. یہ دلائل آپ کو پتہ ہونے چاہیے. میں بہت لمبی تفسیر نہیں کروں گی آج، اس کی بہت مختصر کروں گی، لیکن جو دلائل دوں گی وہ چاہوں گی کہ آپ کو یاد رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کی دلیل قرآن مجید سے لائیے، یہ آیت بولیں گے. ٹھیک ہے. اور خاتم لفظ کا معنی آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور اس لفظ کی وضاحت کے لیے آیت یاد ہونی چاہیے، ختم اللہ علی قلوبہم. کیونکہ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ سٹیمپ ہیں جن کی سٹیمپ سے اور نبی آئیں گے، یعنی آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ نبیوں کی سٹیمپ ہے اور آپ کی سٹیمپ سے اور نبی آ جائیں گے. تو یہ معنی کیسے بنے گا؟ قرآن میں تو ختم اللہ علی قلوبہم کا معنی کیا بنتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر ہے یا سٹیمپ ہے اور اس سے اور بہت کچھ نکلے گا، یہ تھوڑی معنی ہے اس کا. ٹھیک ہے نا. تو ختمہ کا معنی کیا ہے؟ سیل. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں اور نکلے گا. اچھا، یہ تو ہے ڈائریکٹ دلیل. انڈائریکٹ دلیل کیا ہے؟ قرآن ہی کے اندر موجود ہے. دین مکمل ہے یا نہیں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. کتاب محفوظ ہے نا، شریعت محفوظ ہے، کسی اور نبی کی ضرورت ہے؟ بات ختم. زیادہ بحثوں کی ضرورت ہی نہیں، نہ ادھر ادھر کے دور پار کے معنی لانے. کسی نئے نبی کی تو ضرورت تب ہوتی ہے کہ جب پچھلی تعلیمات بھلا دی گئی ہوں. رسول تب آتا ہے کہ کوئی نئی کتاب اس کو لانی ہے. کتاب بھی موجود ہے، شریعت بھی موجود ہے، تعلیمات سب صاف ستھری موجود ہے، کام ختم ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے. تو کسی نئے دین کی، شریعت کی، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اسی کو لو، اسی کو پڑھو اور اسی سے ہی آگے چلو. دروازہ بند ہو چکا ہے. اس پر یہ قرآن سے دلائل ہے. بہت سی احادیث تواتر کے درجے میں موجود ہیں کہ آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں. اور اس کے بعد اجماع امت بھی ہے اس پر. اجماع امت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ امت کے علماء اس پر جمع ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول نہ کسی نبی کی ضرورت ہے ہی نہیں، نہ کوئی آئے گا. ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے اگر لوگ قرآن پاک کی کچھ آیات کو مس انٹرپریٹ کر کے الجھانا چاہیں تو وہ دروازہ کہاں بند کر دینا چاہیے کہ دین مکمل ہے، ضرورت کیا ہے نئی چیزوں کی؟ یا تو اس آیت پر ایمان نہ لائیں. یہ 2 آیتیں بہت واضح ہیں، بہت کافی ہیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، کافی ہیں. مزید بحثوں کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور ذریعہ تھا ہی نہیں. اب تو گلوبل ولیج بن گئی دنیا، کمیونیکیشن کے ذرائع اتنے ہو گئے ہیں، کتاب محفوظ ہے. اس کتاب کو آپ جتنی زبانوں میں چاہیں ٹرانسلیٹ کر کے دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ جائیں اور آپ وہاں جا کے ہدایت کا کام کر لیں. یعنی سورسز ہیں ہمارے پاس. نبی ذریعہ ہوتے ہیں سورسز کا، پیغام لانے کا، وہ تو پہلے موجود ہے.
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا. کل شیء، کل میں کیا کیا آتا ہے بتائیے ذرا لسٹ، ذرا کل کے لفظ پہ غور فرمائیے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کا پتہ ہے. بتائیے کوئی اور جس کو ہر چیز پتہ، کوئی انسان، کوئی پارلیمنٹ، کوئی قانون، کوئی دنیا کا نظام، کوئی کمپیوٹر، کوئی سورس آف نالج، کوئی انسائکلوپیڈیا جس میں ہر چیز ہو ہے کہیں؟ تو پھر اللہ کو چھوڑ کر اوروں پہ اعتماد کس لیے؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ہر چیز کو جاننے والا ہے. لہذا اس نے جو ہدایت دے دی ہم کو اور جو کچھ ہمیں پہنچا دیا، اس کے بعد اب کسی اور کی ضرورت نہیں. بیسیکلی تو یہ آیت بھی بنیادی طور پر نکاح زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہی سلسلے میں نازل ہوئی کہ حضرت زید کی متعلقہ سے نکاح جائز ہے کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں. اور کس لیے ان سے نکاح کروایا جا رہا ہے؟ کیونکہ خاتم النبیین، آگے کسی اور نے آنا نہیں، اس رسم کو یہی توڑنا ہے، اس کی اصلاح یہی کرنی ہے. لہذا اللہ کو سب کچھ پتا تھا تو اس نے آپ کے ذریعے یہ حکم اسٹیبلش کر دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.